غم جس نے دیے ہیں، غم جس نے دیے ہیں وہی غم دور کرے گا۔ جیون ہے اگر زہر تو پینا ہی پڑے گا، پینا ہی پڑے گا۔ حاصل کی مرقع ہے جو بیک وقت بہترین عالم بھی ہیں، فکر مند مبلغ بھی، قابل قدر ناصح بھی ہیں، اور دلوں کو رلا دینے والے واعظ بھی، عمدہ بیاں خطیب بھی ہیں، اور اعلیٰ درجے کے ادیب بھی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ خطابت کے میدان سے لے کر نصیحت کے باغان تک، تدریسی گلستان سے لے کر تبلیغ کے چمستان تک، حسن بیانی کے وادیوں سے لے کر خوش الہانی کی فضاؤں تک، اور اپنوں کی بستی سے لے کر غیروں کی دنیا تک، جن کی مقبولیت کا شہرہ عام ہے وہ کوئی اور نام نہیں، حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب کا ہے۔ حضرت کی جامع تقریر و تدریس، بے نظیر صلاحیت و انفرادیت کا چرچا، جس اخلاص و محبت، اعتقاد و افتخار کے جذبات کے ساتھ کیے جاتے ہیں، اس کی عکاسی کرنا ناچیز کے کمزور حافظے کی بس کی بات نہیں۔ لہٰذا اس عصر خزاں دیدہ میں دلوں پر حکمرانی کرنے والے، چمن اسٹیج میں چہچہانے والے حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب کا استقبال اس شعر کے ساتھ کر لیا جائے کہ دریا کو خود پہ ناز تھا۔ ایک مرتبہ مچل کے بولے سبحان اللہ، سارا مجمع لہک کے مچل کے بولے سبحان اللہ۔ علم و فن تہذیب و وفا و خودداری، علم و فن تہذیب و وفا و خودداری لے کر کے سامان یہ سارا بیٹھا ہے، اور جی کرتا ہے لکھ دوں ان دیواروں پر اس محفل میں ایک ادارہ بیٹھا ہے، اور جی کرتا ہے لکھ دوں ان دیواروں پر اس محفل میں ایک ادارہ بیٹھا ہے۔ اس شعر کے ساتھ حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب کا استقبال ویلکم کر لیا جائے کہ پہن کر جسم پر شرعی لباس رہتے ہیں، پہن کر جسم پر شرعی لباس رہتے ہیں، لیے زبان و ادب کی مٹھاس رہتے ہیں، اور مجھے بھی ان کا پڑوسی بنا دے مولا جو شہر مدینہ کے پاس رہتے ہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي ذلك فليعمل العاملون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. تو رو رو کے راتوں کو محمود بنتا، محبت سے خالق کی مسعود بنتا ہے. میں خانے دنیا کے سب زندہ تجھ سے، شیاطی کے اڈے ہیں تابندہ تجھ سے. جوانی میں گو دل میں دل شاد ہے تو، مگر دین و دنیا میں برباد ہے تو. ہے پر جھوٹ و غیبت سے بازار تیرا، مسلمان کہاں ہے وہ کردار تیرا. ہے پر جھوٹ و غیبت سے بازار تیرا، مسلمان کہاں ہے
وہ کردار تیرا مسلمان کہاں ہے، وہ کردار تیرا تو اپنے کیے پر پشیمان نہیں ہے، مسلمان اب تو مسلمان نہیں ہے۔ آپ لوگ بالکل تھک گئے ہیں اور جلسے کو آپ لوگ نکال چکے ہیں، تھوڑا سا جلسہ آپ کا رہ گیا ہے، دعا پر ختم ہونا باقی ہے، تھوڑا سا حوصلہ رہے گا، آپ کا جلسہ دعا تک پہنچ جائے گا۔ ساتھ دیں گے، سنیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، آنکھ بند کر کے سنیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، ایک کان سے سنیں گے دوسرے کان سے نکال دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دیکھیے بائی پاس جا رہے ہیں، سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، جو جس حال میں سن رہے ہیں اسی حال میں سنیے گا، دھیان سے سنیے گا۔ ماں بہنوں کی پنڈال سے آواز آ رہی ہے، ان کو تھوڑا سا خاموش کر دیجئے، دھیان دیجئے گا، بہت خوبصورت پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسلمان کھجور کی طرح ہے، دو وجہ سے، مسلمان اور کھجور دونوں برابر، مسلمان اور کھجور کا درخت دونوں برابر، مسلمان کھجور کی طرح ہے دو وجہ سے، یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے، آدمی گناہ کیسے چھوڑے گا؟ چار طرح سے، چار طریقے سے آدمی گناہ چھوڑ سکتا ہے، وہ چار طریقے کیا ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ آدمی نیکی کیسے کرے گا؟ یتیم کے ساتھ بھلائی کیسے کرے گا؟ چار راستے سے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آخری سوال آپ سے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آخری ہمارا سوال ہے، نوکر کے ساتھ، مزدور کے ساتھ ہم بھلائی کیسے کریں گے؟ چار راستے سے۔ ان سوالوں کو مکمل کر کے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ مکمل عمل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مرنے کے بعد عمل کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دھیان دیجیے گا، میرا پہلا سوال تھا کہ مسلمان کھجور کی طرح ہے، مسلمان کھجور کی طرح ہے دو وجہ سے۔ کھجور کا پتا کبھی نہیں جھڑتا، سارے درخت کا پتا جھڑ جاتا ہے، لیکن کھجور کا پتا کبھی نہیں جھڑتا ہے، کسی حال میں نہیں جھڑتا ہے، اور جب پتا ہرا ہوتا ہے تو وہ تسبیح میں رہتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جیسے کھجور ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتا ہے، مسلمان سوتے جاگتے اللہ کی یاد میں رہتا ہے۔ جمعہ نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان دیجیے گا، مسلمان کھجور کے درخت کی طرح ہے۔ دوسری وجہ، کھجور کے پتے کی چٹائی بنتی ہے، کھجور کا جو پتا ہے اس کی چٹائی بنتی ہے، کھجور کو کھایا جاتا ہے، کھجور کے سائے میں پناہ ملتی ہے، کھجور کی لکڑی سے ستون تیار ہوتا ہے، کھجور کا ایک ایک حصہ انسان کے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے کھجور انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے، مسلمان دنیا کو فائدہ پہنچانے کے لیے پیدا ہوا ہے، اس لیے مسلمان کھجور کی طرح ہے۔ میرا دوسرا سوال ہے کہ مسلمان گناہ کیسے چھوڑے گا؟ چار راستے سے۔ دل میں اللہ کا خوف آ جائے، گناہ چھوٹ جائے گا۔ سماج کا خوف آ جائے کہ گناہ کروں گا سماج کیا کہے گا، گناہ چھوٹ جائے گا۔ سماج کا خوف ہو، گناہ چھوٹ جائے گا۔ قانون کا خوف ہو کہ گناہ کروں گا پکڑا جاؤں گا، جیل جانا پڑے گا، خوف ہو، گناہ چھوٹ جائے گا۔ دل کی آواز کو بندہ سن لے، گناہ چھوٹ جائے گا۔ جب آدمی بکری چرانے کے لیے رات کے سناٹے میں نکلتا، اس کا دل دھڑکتا ہے۔ کیوں دھڑکتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ بندے کوئی دیکھے نہ دیکھے، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ دل کی آواز کو آدمی سن لے، گناہ چھوٹ جائے گا۔ تیسرا سوال آپ سے تھا کہ آدمی یتیم کے ساتھ نیکی کیسے کرے گا، بھلائی کیسے کرے گا؟ چار راستے سے بھلائی ہے۔ یتیم کو اپنے گھر میں پالیے، یتیم کے ساتھ بھلائی ہے۔ یتیم کے لیے مدرسہ کھولیے، یتیم کے ساتھ بھلائی ہے۔ یتیم کو پیر پہ کھڑا کیجئے، یتیم کے ساتھ بھلائی ہے۔ اس کو روزگار دیجئے، اسکیم میں شامل کیجئے، یتیم کے ساتھ بھلائی۔ آخری سوال ہے، او بھائی صاحب آپ لوگ جھگڑا مت کیجئے، دھیان ادھر دیجئے۔ آخری سوال، ہمارے یہاں نوکر آتا ہے، رہتا ہے، کام کرتا ہے،
مزدور آتا ہے، کام کرتا ہے، مزدور کے ساتھ بھلائی کیا ہے؟ 4 راستے سے، کہ مزدور جب ہمارے یہاں کام کرے، نوکر ہمارے یہاں کام کرے تو ہمارے دل میں یہ خیال رہنا چاہیے کہ یہ ہمارا بھائی ہے۔ دوسری بات، جو ہم کھاتے ہیں وہ اس کو کھلائیں، یہ اس کے ساتھ بھلائی ہے، اور طاقت سے زیادہ اس سے کام نہ لیں، یہ اس کے ساتھ بھلائی ہے۔ جب طاقت سے زیادہ کام کرے تو خود اس کی مدد کیجئے، یہ اس کے ساتھ بھلائی ہے۔ بھلائی کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، کام کریں گے مزدوری نہیں دیں گے رلائیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، نیکیوں سے ہے شرافت کی بہار، نیکیوں سے ہے شرافت کی بہار، ہے شریفوں کا ہمیشہ اعتبار۔ نیکیوں سے ہے شرافت کی بہار، ہے شریفوں کا ہمیشہ اعتبار۔ رکھ جہاں میں نیک کاموں پر عمل، تیرے کاموں کے ملیں گے تجھ کو پھل۔ آج جو کچھ بویا ہے کاٹے گا کل، تیرے کاموں کے ملیں گے تجھ کو پھل۔ ہے برائی زہر کالے ناگ کا، ہے برائی ایک تو داغ کا، ہے برائی زہر کالے ناگ کا، ہے برائی ایک تو داغ کا۔ جو گرے گا اس میں وہ جائے گا جل، تیرے کاموں کے ملیں گے تجھ کو پھل۔ بہت خوبصورت ماحول میں آپ لوگ جلسہ سن رہے تھے۔ اتفاق یہ ہے کہ ناظم جلسہ اس بستی کے داماد ہیں۔ گھر جمائی داماد اور کتا دونوں برابر ہیں۔ دھیان دیجئے گا، بہت خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہے۔ بھول سے سسرال میں زیادہ ٹائم پاس مت کیجئے گا، جو بھی رہی صحیح کسر ہے وہ سب پوری ہو جائے گی۔ دھیان دیجئے گا، بہت خوبصورت مطالعہ 2-3 منٹ میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں کہ مسلمانوں نے زمینداری کے نشہ میں تجارت کو چھوڑ دیا، نوکری کے چکر میں تجارت کو چھوڑ دیا۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے، نوکری تو ملی نہیں، تجارت تو ملی نہیں، نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے۔ اس لیے تجارت پر دھیان دینا ہے، نوکری کے چکر میں مت پڑنا ہے۔ نوکری مل نہیں رہی ہے، نوکری کے چکر میں مت پڑنا ہے، زمینداری کا نشہ دماغ میں مت رکھنا ہے۔ کسان تو ایسے ہی مر رہا ہے، گھٹ گھٹ کر کے مر رہا ہے۔ تجارت پر دھیان دینا، کیلا بیچنا پڑے اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ آج آپ چھوٹے ہیں، کل اللہ مہربانی سے آپ کو بڑا بنائے گا۔ میں نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ مسلمانوں نے تجارت کو چھوڑ دیا، آج مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، مسلمان غریب ہو رہا ہے۔ آپ تجارت کو پکڑیے، اللہ آپ کو غنی فرما دے گا۔ تجارت کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سسور سے پیسہ لے کر کے تجارت کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، دھیان دیجئے گا، بہت خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ 4 کلاس ہے، 4 کلاس۔ 1 نمبر کی نوکری میں مسلمان کتنے ہیں؟ 1.5%۔ دھیان دیجئے گا بھائی، دھیان دیجئے، دھیان سے سنیے، نکل جائے گا ذہن سے، تیزی کے ساتھ آ رہا ہے۔ 1 نمبر نوکری میں مسلمان کتنے ہیں؟ 1.5%۔ 2 نمبر کی نوکری میں مسلمان کتنے ہیں؟ 3%۔ 3 نمبر کی نوکری میں مسلمان کتنے ہیں؟ 4%۔ اور 4 نمبر کی نوکری میں مسلمان کتنے ہیں؟ 5%۔ 5% مسلمان کو، 100 میں 5 مسلمان کو نوکری ہے، اب 95 مسلمان ایسے ہی صفر ہیں۔ 1931 کا سروے بتا رہا ہوں، غیر مسلم پولیس میں کتنے ہیں؟ 1931 میں 74%۔ اور مسلمان کتنے ہیں؟ 23%۔ سرکاری نوکری میں، دوسری سرکاری نوکری میں مسلمان کتنے ہیں؟ 1931 میں غیر مسلم کتنے ہیں؟ 65%۔ اور مسلمان کتنے ہیں؟ 32%۔ اب آئیے میں آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، کارخانہ سلائی کڑھائی میں
غیر مسلم کتنے ہیں؟ تو 92%. مسلمان کتنے ہیں؟ 5%. سلائی میں، کڑھائی میں، کارخانہ میں، کاریگری میں غیر مسلم کتنے ہیں؟ تو 92%. اور مسلمان کتنے ہیں؟ 5%. اب آئیے آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں. تجارت میں غیر مسلم کتنے ہیں؟ 85%. اور مسلمان کتنے ہیں؟ 13%. یہ تو 1931 کا حال ہے. 1981 میں دیکھیے مسلمان کہاں ہے. مسلمانوں کو سینٹرل سرکار کے آفس میں جو نوکری ملی کتنی ہے؟ 4%. اور اسٹیٹ گورنمنٹ صوبائی حکومت کے آفس میں جو مسلمانوں کو حکومت سرکاری نوکری مل رہی ہے کتنی ہے؟ 6%. آئی ایس میں مسلمان کتنا کمپلیٹ ہو رہا ہے؟ کتنے لوگ نوکری کرتے ہیں؟ 2%. آئی پی ایس میں کتنے لوگ نوکری کرتے ہیں؟ 2%. ریلوے میں کتنے ہیں؟ 2%. بینک میں کتنے ہیں؟ 2%. وہ امیر ہیں، یہ غریب ہیں، انہوں نے اپنے پیر پر کلہاڑی مار دی. اب میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، قرآن میں 32 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے والے کو بتایا. زکوٰۃ دینے والے کو اللہ نے بتایا 32 مرتبہ. صدقہ دینے والے کو بتایا اللہ نے قرآن میں 16 مرتبہ. 16 مرتبہ صدقہ دینے والے کو بتایا. اور حدیث میں جو مال دیتا ہے اس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، جو لیتا ہے اس کا ہاتھ نیچے ہوتا. جو اپنے ہاتھ سے کما کر کے کھاتا ہے سب سے اچھی روزی ہے. جو تجارت کر کے کھاتا ہے سب سے اچھی روزی ہے. تجارت کرنے والا نبی کے ساتھ ہوگا، تجارت کرنے والا صدیق کے ساتھ ہوگا، تجارت کرنے والا شہید کے ساتھ ہوگا. آدمی تجارت کرے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے. آدمی تجارت کرے جھوٹ نہ بولے، آدمی تجارت کرے دھوکہ نہ دے، اس کی روزی میں خوب برکت ہوتی ہے. ادھر مقدر بند رہتا ہے، ادھر مقدر کھلا رہتا ہے. انشاءاللہ زمین کے چکر میں نہیں پڑیں گے، نوکری کے چکر میں نہیں پڑیں گے، چھوٹی موٹی تجارت ضرور کریں گے. اللہ ہمارے ساتھ ہوگا. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. مالک ہے تیرے ساتھ، نہ ڈر غم سے تو اے دل، نہ ڈر غم سے تو اے دل. ہمت کرے انسان تو کیا کام ہے مشکل، کیا کام ہے مشکل. زندہ ہے جو عزت سے، زندہ ہے جو عزت سے، وہ عزت سے مرے گا. دنیا میں ہم آئے ہیں تو جینا ہی پڑے گا، جینا ہی پڑے گا. جیون ہے اگر زہر تو پینا ہی پڑے گا، پینا ہی پڑے گا. گر گر کے مصیبت میں سنبھلتے ہی رہیں گے، سنبھلتے ہی رہیں گے. جل جائیں مگر آگ پہ چلتے ہی رہیں گے، چلتے ہی رہیں گے. غم جس نے دیے ہیں، غم جس نے دیے ہیں وہی غم دور کرے گا. جیون ہے اگر زہر تو پینا ہی پڑے گا، پینا ہی پڑے گا. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل. دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کامنٹ میں ضرور پیش کریں. تو ہمیں بتائیں گے آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا. اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. خدا حافظ.